قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. یہ حدیث بھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امت کے عظیم محدث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آدمی کے اچھے اسلام کی دلیل، حسن سے مراد کامل یعنی کمال اسلام کی دلیل کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنیہ، بندے کا چھوڑ دینا اس چیز کو جو لا یعنی اور بے مقصد ہو. لا یعنی امر کو چھوڑ دینا ایک شخص کے اچھے اور مکمل اسلام کی دلیل، کمال اسلام. اس کا معنی یہ کہ کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت مکمل اسلام عطا فرماتا ہے، پوری طرح وہ اسلام کے جو اصول ہیں، ارکان اور اعمال اور افعال ہیں، ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اسلام ناقص ہے. اور یہ بھی ایک فیصلے کی اور ایک فرق کی گھڑی ہے. جو بندے لا یعنی امور سے گریز کرتے، دخل اندازی نہیں کرتے، یہ ان کے کمال اسلام کی دلیل ہے، اچھے اسلام کی دلیل ہے. اور جو لوگ لا یعنی امور میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کے اچھے اسلام کی دلیل نہیں ہے. مانا ان کے اسلام میں نقص ہے، ان کے اسلام میں کمی ہے. لہذا اس حدیث کو ایک ذری قاعدے کے طور پر ہمیشہ اپنے سامنے رکھو. اس کی کئی تفسیریں ہو سکتی. مثال کے طور پہ آپ، یہ دنیا کی زندگی بڑی قیمتی ہے، کسی کو 50 سال ملی، کسی کو 100 سال، کسی کو 70 سال. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ وقل من ینجز ذلک. میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہے، اور 70 کے ہندسے کو، 70 کے فیگر کو بہت کم لوگ عبور کریں گے. یہ ہماری عمریں، تو پھر یہ بڑی قیمتی عمر ہے. اس کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کریں. اس عمر کے جو اوقات ہیں، لیل و نہار ہیں، انہیں بامقصد کاموں میں استعمال کریں. وہ کام آخرت کیوں، یہ دنیا کیوں؟ دنیا کا بھی بامقصد کام کر لیجئے جس کا دنیاوی فائدہ ہو، لیکن فائدہ تو ہو نا. لیکن ایک شخص اگر لا یعنی باتیں کرتا ہے، لا یعنی کام کرتا ہے، نہ کوئی مقصد ہے، نہ دینی نہ دنیاوی، یہ اس کی حماقت ہے اور ناقص اسلام کی دلیل ہے. دوسری تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ ایک کام ایک بندے کے لائق ہی نہیں ہے، نہ وہ کام اس کا محتم بشان ہے، نہ اس سے متعلق ہے، اور وہ اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے. ایک جاہل ہے، مفتی بن جائے، فتوے دے رہے، 2 کتابیں پڑھی، عالم فاضل بن گیا. تو یہ لا یعنی امر اچھے اسلام کی دلیل نہیں. تو انتہائی عافیت، انتہائی سکون، سلامتی کہ بندہ وہ کام کرے جو با مقصد ہو، اور وہ کام کرے جو اس کے لائق ہو، جس کے وہ اہل، جس کے وہ قابل ہے، وہ کام کرے. آج ہم نے چھوٹے چھوٹے لونڈوں کو دیکھا ہے، 20-22 سال، 16 سال کی عمر، اور وہ مسائل حاکمیت میں بات کرتے ہیں، فلاں کافر، فلاں کافر، تکفیر، تنفیر. ان سے پوچھو مبتدا خبر کا اعراب کیا معلوم نہیں، استنجا کے آداب کیا معلوم نہیں، لیکن فلاں کافر، فلاں کافر. یہ تو یعنی اسلام ناقص نہیں، بلکہ یہ تو اسلام سے محرومی کی بات ہو سکتی. من قال لاخیہ یا کافر فقط باء بها احدہما. جو شخص اپنے کسی بھائی کو کافر کہہ دے تو 2 میں سے ایک کافر ضرور ہے، جس کو کہا یا وہ، اور اگر وہ نہیں تو کہنے والا کافر. تو یہ ایک بڑا ذری قاعدہ، قول فصل، جوامع الکلم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بول کر ایک بہترین قاعدہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ہم اس قاعدے کو جب بھی اپنائیں گے عافیت میں رہیں گے، سکون و سلامتی پائیں گے. اور جب ہم
اس قاعدے سے گریز کریں گے، اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو بے سکونی ہوگی، راحت نہیں ہوگی، نہ اپنے لیے نہ قوم کے لیے نہ دوسروں کے لیے۔ لہذا بامقصد کام کیے جائیں، خواہ ان کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے، اور ساتھ ساتھ وہ امور اختیار کیے جائیں جو آپ کے لیے مقصود اور مراد ہیں، جو آپ کے محتم بشان ہیں اور جو آپ کے لائق اور قابل ہیں۔ ایسا کام نہ کریں جو آپ کی دسترس سے اونچا ہے، وہ لا یعنی ہوگا اور بے مقصد ہوگا۔ تو ہمیشہ اس قاعدے کو سامنے رکھیں، ہر عمل کے موقع پر یہ عافیت کا راستہ ہوگا اور سلامتی کا راستہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بعض صحابہ نے جو قصہ ہے معروف، اللہ کے نبی نے ایلا کیا تھا، قسم کھائی تھی 1 ماہ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے، تو صحابہ نے مشہور کر دیا، اللہ کے نبی نے بیویوں کو طلاق دے دی، طلاق دے دی۔ جس چیز کی خبر نہیں تھی اس میں تدخل غلطی کا باعث بنتا ہے۔ امیر عمر آئے، سیدھے اللہ کے پیغمبر کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ آپ نے طلاق دی؟ وہ طلاق نہیں دی، ایلا کیا۔ بات واضح ہو گئی، انہوں نے آ کر اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، غلطی کی اصلاح ہو گئی۔ تو دور کوئی بھی ہو، ایسا کام جس کی کوئی مقصدیت نہ ہو یا آپ کی جو ہے وہ لائق نہ ہو یا آپ اس کے اہل نہ ہو، اس کام سے گریز کرنی چاہیے۔ یہ صحابہ کو خبر نہیں تھی، لیکن ایک بات کسی نے کہی، سب نے اس کو دہرا دیا اور بات عام پھیل گئی کہ نبی علیہ السلام نے طلاق دی ساری بیوی، حالانکہ معاملہ غلط تھا۔ امیر عمر نے آ کے تثبت کیا، اللہ کے نبی کے پاس گئے، ان سے پوچھا، حق جب بات واضح ہوئی تو لوگوں کو بتایا، تو یہ ہے وہ کام کس نے کیا جو اس کا اہل تھا، کس طریقے سے کیا جو طریقہ لائق تھا۔ تو یہ بڑا ایک ذری اصول اس حدیث میں بحمد اللہ سامنے آتا ہے۔ جی